الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرما دو جو فاضل بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیت بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دی کہ اے مسلمانوں صدقہ دیا کرو۔ تب آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی مقدار ارشاد فرمائیے، کتنا صدقہ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ کتنا مال راہ خدا میں خرچ کریں۔ تب پہلا جملہ نازل ہوا، یعنی اپنے بال بچوں پہ خرچ کر کے جو بچے وہ راہ خدا میں خرچ کر دو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ معاذ ابن جبل اور صلبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ، ہمارے پاس غلام بھی ہیں اور بال بچے بھی، ہم ان پر کتنا مال خرچ کریں؟ اس پر پہلا جملہ نازل ہوا۔ عرب میں ہندوستان کی طرح یتیموں کے مال کھا جانے میں احتیاط نہ کی جاتی تھی، یعنی جیسے یہاں پر لوگ یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ایسے ہی عرب میں بھی یہی دستور تھا کہ کوئی یتیم ہو گیا تو اس کا مال جو ہے کھا گئے، اس پہ احتیاط نہیں برتتے تھے اس بات پہ۔ اسی لیے انہیں فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ تو یہ حکم نازل ہوا تھا کہ جو بھی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، انگارے بھرتا ہے۔ تو جب یہ فرمایا گیا جسے سن کر مسلمان ڈر گئے، جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو خوف خدا ان کے دلوں میں تھا ہی، تو وہ اور ڈر گئے، گھبرا گئے کہ یتیم کے مال کا اگر ایک لقمہ بھی جو ہے ان کے پیٹ میں چلا جائے گا تو وہ آگ کھائے گا، انگارے کھائے گا۔ تو مسلمان ڈر گئے اور بہت احتیاط کرنے لگے کہ یتیموں کا کھانا الگ پکاتے، یعنی جو یتیموں کی پرورش کر رہے تھے اور ان کا باپ ان کا مال چھوڑ کر گئے تھے تو پہلے تو ملا لیا تھا، ایک ہی جگہ کھانا پک جاتا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اتنی جو ہے یتیم کا مال دھوکے سے بھی ہمارے اگر کہیں پیٹ میں نہ چلا جائے تو ہم انگارے کھائیں گے، تو انہوں نے اتنی احتیاط کرنا شروع کر دی کہ یتیموں کا کھانا الگ پکاتے، ان کا پانی الگ رکھتے، ان کا بچا ہوا کھانا خرچ نہ کرتے۔ اگر وہ لوگ کھانا چھوڑ دیتے، بچ جاتا، تو یہ لوگ کبھی نہیں کھاتے، کبھی وہ سڑ گل جاتا تو پھینک دیتے، لیکن کھاتے نہیں تھے۔ اتنی احتیاط مسلمانوں پر گرا تھی۔ جب یہ اتنی احتیاط کرنے لگے تو مسلمان پریشانی میں پڑ گئے، جس کی شکایت انہوں نے بارگاہ نبوت میں کی۔ عبداللہ ابن رواحہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، اس صورت میں لوگ یتیموں کی پرورش چھوڑ دیں گے،
اگر ایسا ہوا تو لوگ یتیموں کی پرورش ہی نہیں کریں گے کہ اپنا کھانا الگ بنائیں، یتیم کا الگ بنائیں، اپنا پانی الگ رکھیں، یتیم کا الگ رکھیں۔ تو کچھ اس میں حکم بتائیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا دوسرا جملہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى نازل فرمایا کہ تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ان کا خرچ اور اپنا خرچ آپس میں ملا کر ایک ساتھ کھاؤ پیو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سنوارنے والے کو۔ اللہ خوب جانتا ہے کون کس نیت سے ملا رہا ہے، کون ان کا مال کھانے کے لیے ملا رہا ہے یا کون ان کے پالنے کے لیے ملا رہا ہے۔ تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، ایسے ہی حکم رہن دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا، تمہارے لیے نرمی کا حکم نازل فرما دیا۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیسا اور کتنا مال راہ خدا میں خرچ کریں۔ آپ فرما دو کہ ضرورت سے بچا ہوا مال خیرات کرو، جس کی تمہارے دل پر چوٹ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سارے احکام صاف صاف فرماتا ہے تاکہ تم دنیاوی اور اخروی کام سوچ سمجھ کر کرو، کہ نہ تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھو اور نہ آخرت کو چھوڑو۔ یہاں کے لائق الگ خرچ کرو اور وہاں کے لائق وہاں بھیج دو۔ اے محبوب علیہ السلام، لوگ آپ سے ان یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کسی کی پرورش میں ہوں کہ ان کا خرچ علیحدہ رکھیں یا شامل، کیونکہ وہ شامل رکھنے میں ڈرتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت سے مخصوص ان کی مصلحت ہے۔ اگر خرچ شامل کرنے میں ان کی مصلحت ہے تو وہی بہتر ہے، لہذا تم اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو کوئی ڈر نہیں، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی ساتھ ہی رہتے ہیں اور ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ اتنا خیال رہے کہ اللہ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والوں کو جانتا ہے، لہذا ایسی شرکت نہ کرنا جس میں یتیموں کا نقصان ہو، کہ تھوڑا سا آٹا اپنا ملا لو اور ان کا زیادہ ملا لو۔ ایسا مت کرنا کہ کہو ملا دیا اپنا تھوڑا سا، لوگ تمہارے زیادہ ہیں، آٹا اپنا تم نے کم ملایا ان کا زیادہ۔ ملا سکتے ہو لیکن اندازے سے ملا لو کہ ان کا آٹا کتنا ہونا چاہیے اور ہمارا کتنا ہونا چاہیے، اسی حساب سے ملا کر سکتے ہو۔ باقی ان کا کھایا، اور اگر رب چاہتا تو اس کے بارے میں سخت قانون بنا کر تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو چاہے حکم دے، مگر حکیم بھی ہے، اس لیے نرم احکام نازل فرماتا ہے۔ ہندوستان میں عام رواج ہے کہ میت کی فاتحہ اس کے سارے مال سے کرتے ہیں، یعنی عام رواج یہ ہے کہ مرنے والا اگر مر گیا اور وہ مال چھوڑ کر مرا ہے تو جتنے وارث ہوتے ہیں اسی مال سے تیجا، چالیسواں سب اسی سے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ کفن دفن کی اجازت ہے، جو سنت طریقہ ہے تجہیز و اس کی جو ہے کفن دفن کیا جائے، یعنی مردے کا جو کفن ہے وہ آئے، اڑانا تختہ آ جائے، اتنے کی اجازت ہے، وہ بھی سنت کے حساب سے۔ اس کے علاوہ تیجا کرنا، چالیسواں کرنا، یہ میت کے مال سے جو ہے نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تب کیا جائے گا میت کے مال سے کہ جتنے وارث ہیں سب بالغ ہوں اور سب اس پر راضی ہوں۔ جتنے وارث ہیں سب بالغ ہوں اور سب اس پر راضی ہوں کہ ہاں اس سے کر دیا جائے، تب تو یہ کیا جائے گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی نابالغ ہے تو اس کی اجازت دینے سے بھی نہیں ہوگا۔ یتیم تو یہ کہہ رہے ہیں لوگ ہندوستان میں عام رواج ہے کہ میت کی فاتحہ اس کے سارے مال سے کرتے ہیں، حالانکہ اس کے یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، اسی مال سے عام برادری کی روٹی بھی کرتے ہیں، پورے محلے کو دعوت کھلا رہے ہیں اسی مال سے، حالانکہ اس میں یتیموں کا بھی حق ہے، ان نابالغ بچوں کا بھی حق ہے، لیکن اسی سے ہی تیجے کی جو ہے دعوت کری جا رہی ہے۔ 40ویں کی ایک تو دعوت ویسے ہی جائز نہیں ہے، تیجے اور 40ویں کی دعوت کرنا اعلیٰ حضرت نے لکھا دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے،
اور یہ کوئی خوشی کا موقع تھوڑی ہے۔ اور پھر میت کے مال سے ہرگز جائز نہیں ہے۔ پوری برادری کو روٹی بھی کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ چاہیے کہ پہلے مال تقسیم ہو، پہلے مال تقسیم کیا جائے، جو وارث ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہیں، ان سب کو دے دیا جائے جس کا جو جو حصہ ہے۔ بعد میں بالغ وارث اپنے حصے سے یہ سب خرچ کریں، بعد میں اسی مال سے بالغ لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یتیم کو علم و ادب سکھانا، اسے بقدر ضرورت سزا دینا اور مارنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ اس کی اصلاح ہے نہیں، ادب کے طور پر اس کو ادب سکھانے کے لیے یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ سڑنے گلنے والی چیز میں یتیم کا مال اپنے مال سے ملانا جائز، جو سڑنے گلنے والی چیزیں ہیں، مگر اس کے خرچ کا اندازہ کر کے دیگر خرچوں میں اس کا الگ حساب رکھنا ضروری ہے۔ لہذا کپڑے اور زمین و مکان میں اس کی شرکت نہ کرو، جو اس کے مال سے کپڑا آئے وہ اسی کا الگ، یہ نہیں کہ اس میں بھی شرکت کر کے لاؤ، وہ کوئی سڑنے والی چیز تھوڑی ہے۔ زمین اس کا پاس پیسہ ہے، اس کی زمین الگ لے کر ڈالو، تو زمین میں، کپڑوں میں، ان چیزوں میں جو سڑیں گی گلیں گی نہیں، اس میں شرکت نہ کرو۔ کھانے پینے میں شرکت کر سکتے ہو۔ یہاں اگرچہ مسلمان یتیم کا حکم بیان ہوا، مگر کفار یتیموں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کے مال وغیرہ کی اصلاح کی جائے۔ دوسری جگہ مطلق یتیم فرمایا گیا۔ کافر یتیم کو اسلام کی خوبیاں دکھا کر اسلام کی طرف مائل کرنا بہتر ہے کہ یہ بھی اس کی اصلاح ہے، مگر اسے جبراً مسلمان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یتیم کافر ہے اور آپ کی پرورش میں ہے تو آپ اسے اسلام کی خوبیاں دکھاؤ، اپنا کردار پیش کرو جس سے وہ ہے اسلام کی طرف رغبت کرے، اس کے سامنے اسلام پیش کرو، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جبر اسلام میں جائز ہی نہیں ہے نہیں، زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانا یہ نہیں ہے، آپ جبر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، جبر جائز نہیں، دین میں جبر جائز نہیں۔ یتیموں کی پرورش بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جنت میں ہم اور یتیم کا پالنے والا اس طرح رہیں گے، ایسے سرکار نے فرمایا، دونوں انگلیوں کو ایسے ملایا، صحابہ سے کہا کہ یتیم کا پالنے والا اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے، اتنے قریب ہوں گے ہم لوگ۔ تو یتیموں کے بارے میں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اس طرح رہیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اسے ہر بال کے عوض نیکی ملتی ہے۔ یتیم کے سر پر جتنے بال ہوں گے، صرف ہاتھ پھیرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالی جو ہے جتنے بال اس کے سر پر ہوں گے اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرما دے گا۔ یتیم کا پالنے والا اگر غریب ہو تو اس کے مال سے حق پرورش لے سکتا ہے۔ اگر غریب ہے پالنے والا اور یتیم کا باپ مال چھوڑ کر گیا ہے تو وہ پالنے اولنے کا جو خرچہ ہے وہ اس میں سے نکال سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خزانے کے مال کو مال یتیم اور اپنے کو ولی یتیم سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے کھاتا ہوں، یعنی جو رعایا کا خزانہ ہے وہ رعایا یتیم کا مال سمجھتا ہوں، اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو کیونکہ میں دیکھ بھال کر رہا ہوں سب کی، تو میں اس میں سے نکال کر کھا بھی لیتا ہوں۔ یہ شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ جب میں لگا ہوا ہوں اس کام کے لیے تو ظاہر سی بات ہے میرا وقت جا رہا ہے تو اس میں سے ضرورت کے مطابق نکال کر میں اس میں سے کھا لیتا ہوں۔ غریب اپنے کو ولی یتیم سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے کھاتا ہوں، ورنہ نہیں۔ چند مسلمانوں کا مل کر کھانا باعث برکت ہے، اکیلے کھانے میں بے برکتی۔ چاہیے کہ گھر کے بال بچے یا دوست و احباب مل کر کھانا کھایا کریں۔ گھر میں بھی جب بیٹھیں تو سب ایک ساتھ مل کر اپنے بیوی بچوں کو ایک ساتھ بٹھال کر پھر کھانا کھانا چاہیے، اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نے ابھی کھا لیا، ایک نے الگ کھا لیا، ایک نے، اس سے بے برکتی بھی ہوگی اور جو ہے محبت
بھی زیادہ نہیں ہوگی اور ساتھ میں مل کر بیٹھیں گے تو اس سے محبت بھی بڑھے گی. لیکن آج عجیب حساب کر دیا. آج تو فنکشنوں میں بھی سب کے الگ الگ پلیٹیں کھڑے کھڑے لے کر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے. اللہ تبارک تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ مسلمان ایک جگہ بیٹھ کر اور ادب کے دائرے میں کھانا کھائے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. یعنی جو عورتیں مشرکہ ہیں ان سے کوئی بھی مسلمان نکاح نہ کرے جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے. اگر مسلمان ہو جائے وہ کلمہ پڑھ کے تو ان سے نکاح کر سکتے ہو. اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان ہے، باندھی ہے، لونڈی ہے، وہ آزاد مشرکہ سے تمہارے لیے بہتر ہے. مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو. یعنی اگرچہ تمہیں مشرکہ بہت خوبصورت ہو، بہت اچھی پسند آتی ہو اور یہ لونڈی بدصورت ہو، لیکن یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. ایسے ہی اپنی بیٹیاں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کسی غریب سے غریب کو دے دو، لیکن جو ہے مشرک کے پاس جو ہے ہماری بچیاں نہ جانا چاہیے. آج نکاحوں میں دیری کر رہے ہیں مسلمان. کسی نے اپنے بچیوں کو اتنا پڑھایا اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ اپنے سے زیادہ ہی والے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جتنی ہماری بچی پڑھی ہوئی ہے اب اس سے زیادہ والا ملے تو کریں، اور نہیں مل رہا ہے تو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. لاکھوں کیس ہندوستان میں ہو گئے کہ مسلمان بچیاں کافروں کے نکاح میں چلی گئیں اور خود بھی اپنا دین اسلام چھوڑ بیٹھی. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نکاح میں دیری کر رہا ہے. نکاح میں دیری نہ کرو، وقت پر اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کرو جب مل جائے تو. یہ مت دیکھو کہ یہ غریب ہے، اگر وہ غریب ہے تو اللہ اپنے فضل سے اسے امیر کر دے گا. ہے نہیں؟ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ محنتی ہے یا نہیں. مین چیز دیکھنا چاہیے آدمی دیندار ہو، محنتی ہو. اگر محنتی ہے، دیندار ہے، ارے دولت تو اللہ دینے والا ہے. آپ محنتی آدمی دیکھنا چاہیے. بہت کروڑ پتی باپ کے بیٹے ہیں اور محنتی نہیں ہے تو ساری باپ کی جائیداد کھا جائیں گے رکھ کے، کچھ نہیں کر پائیں گے. اور غریب ہے اور محنتی ہے تو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی غریبی میں برکت عطا فرما دے گا. تو یہ مت دیکھو کہ امیر ہی ملے تبھی کریں، غریب ملے تو کرو، امیر ملے تو کرو. جو بھی ہو مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان ہو، اپنی بچیوں کی شادیاں میں جلدی کرو. ارے کم سے کم وہ عزت سے جو ہے غریب آدمی کو آپ نے دیکھا ہے، غریبوں کے گھر میں اب بھی دیکھ لو، غریبوں کی بچیاں اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہتی ہیں. اور غریب آدمی اپنے کاندھے پہ سارا بوجھ لیتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، لیکن شام کو لا کر اپنے گھر والوں کو بچیوں کو کھلاتا ہے. اور اس کے گھر والے چاہے کچھ بھی نہیں کرے. اور امیر کروڑوں کما رہے ہیں لیکن وہ یہاں نوکری کر رہے ہیں، ان کی بچیاں کہیں اور نوکری کر رہی ہیں. ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے دولت سے. وہ یہاں جاب کر رہے ہیں، کوئی بریلی میں کر رہا ہے اور میڈم جو ہے وہ میرٹھ میں کر رہی ہیں. تو لے یہ میاں بیوی الگ الگ ہو گئے جاب کے چکر میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. بچیوں کو جو ہے آپ لوگ، یہ میری جو ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جو ہے جاب کے چکر میں پڑ رہے ہو آپ اپنی بچیوں کے. عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے گھر کی زینت بنایا ہے اور وہ گھر میں ہی اچھی لگتی ہے. یاد رکھو،
ہاں مجبوری ہے، کسی کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے عورت کو کام کرنے کی، ایسا بھی نہیں ہے نہیں دی ہے، لیکن جس کو مجبوری ہے تو وہ کر سکتی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر کر سکتی ہے، لیکن یہ تھوڑی کہ مجبوری نہیں ہے آپ نے چھوڑ دیا، وہیں پر ایک جو ہے نوجوان لڑکے وہ بھی کافر کام کر رہے ہیں، وہیں آپ کی بیٹی کام کر رہی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا نہ باندھنے والا، پھر ایسے ہی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں کافروں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا، اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وہ تو تمہیں دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں سب، اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اپنے حکم سے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ حضرت ابو موسد غنوی ایک بہادر صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا تھا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ ان ضعیف مسلمانوں کو نکال لائیں جو ہجرت نہ کر سکے۔ وہاں ایک مشرکہ عورت تھی جس کا نام تھا عناق، اسے زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ نہایت محبت تھی اور وہ نہایت حسین اور مالدار بھی تھی۔ جب اسے ان کے مکہ آنے کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس آئی اور وصال کی طلبگار ہوئی۔ آپ نے فرمایا، عناق میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام زنا سے روکتا ہے، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام میں زنا بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ تب اس نے آپ سے نکاح کی درخواست کی کہ ٹھیک ہے زنا نہیں کر سکتے تو آپ مجھ سے نکاح کر لو، میں آپ سے محبت کرتی تھی، نکاح کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں اپنے قبضے میں نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، صحابی رسول کا عقیدہ، محبت دیکھو، میں تو بک گیا کسی کے ہاتھ، پہلے تھا اپنے قبضے میں، اب تو سب کچھ جو ہے میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، جو نبی فرمائیں گے وہی کریں گے۔ کہا میں اپنے قبضے میں نہیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان سے بغیر پوچھے تجھ سے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا، تب اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ وَلَا تَنكِحُوا کہ مشرکوں سے نکاح نہ مت کرو، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو نازل ہو گیا، جس سے منع کر دیا گیا کہ اس سے نکاح مت کرنا۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کسی خطا پر اپنی حبشی باندی کے تماچا مارا، پھر پشیمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا۔ حضور نے اس لونڈی کے حالات دریافت کیے، یعنی اپنی باندی کو مارا تھا اور مارنے کے بعد پھر انہیں جو ہے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا اس باندی کے ساتھ، تو سرکار کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول میں نے اپنی حبشی باندی جو ہے اس کو ایسے مار دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بتائیے کیا کروں؟ تو سرکار نے پوچھا بتاؤ وہ باندی تمہاری کیسی ہے، اس کے حالات بتاؤ مجھے۔ دریافت کیے کہ وہ کیسی ہے، آپ نے عرض کیا کہ وہ توحید و رسالت کی قائل ہے، یعنی مسلمان ہے، وہ کافرہ نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان ہے، نمازی اور روزہ دار بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، مسلمان ہے۔ تب حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ وہ تو مومنہ ہے، وہ تو مسلمان ہے، مومنہ ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ رب کی قسم میں اسے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لاؤں گا۔ حبشی غلام تو آپ دیکھے ہی ہوں گے، بدصورت کہلاتے ہیں وہ لوگ، بہت بڑے بڑے ہیں، تو ایسی ہی وہ لونڈی تھی جو بظاہر بدصورت تھی۔ آپ نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، پھر ایسا ہی کیا، آزاد کر کے اس لونڈی سے نکاح کر لیا۔ اس پر لوگوں نے عبداللہ کو طعنے دیے کہ فلاں مشرکہ عورتیں جو حسین بھی تھیں اور مالدار بھی، تم سے نکاح کرنے پر تیار بھی تھیں، تم نے انہیں چھوڑ کر ایک حبشی لونڈی سے کیوں نکاح کر لیا؟ تب اس آیت کا دوسرا جملہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ نازل ہوا، جس میں فرمایا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے جو ہے مسلمان باندی بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ عورتیں تمہیں بہاتی ہوں۔ تو یہ جو ہے دین اسلام ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ نکاح کرنے میں کئی باتیں دیکھی جاتی ہیں لیکن تم سب سے زیادہ جو ہے دین کو ترجیح دینا،
یہ دیکھنا کہ عورت دیندار ہے یا نہیں، دین کو ترجیح دینا، جو دین کو ترجیح دے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ، یہاں بھی اس کی زندگی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی اچھی گزرے گی۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لی۔